نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ الحمدللہ اس وقت ہم سب مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ کے مخدوم، ان کے پیر و مرشد حضور سیدی مخدوم علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں ان کے عرس سراپا قدس کے موقع پر موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حضور اشرف الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کا 25واں عرس بھی منا رہے ہیں۔ مجھ سے پیشتر آپ نے بہت بڑے بڑے علماء، خطبہ، محققین اور دانشوروں سے ان کے خطابات سماعت کیے ہیں، اور اب فجر کا وقت بالکل قریب سے قریب تر ہے۔ بہت مختصر وقت کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عرس کا مقصد کیا ہے؟ عرس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم بھیڑ اکٹھا کر لیں اور جمع ہو کر کے پھر منتشر ہو جائیں، بلکہ عرس بھی ایک مقصد کے تحت کیا جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، بزرگان دین کے آراس کی جو بنا ڈالی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ بزرگان دین جن راہوں پر چل کر، جن خطوط کو اپنے لیے انہوں نے مشعل راہ بنایا، اس پر چل کر وہ اللہ تک پہنچے، ان کی زندگیوں کا تذکرہ کیا جائے، اور وہ کس طریقے سے کامیاب ہوئے، انہوں نے کس طریقے سے استقامت فی الدین کا مظاہرہ کیا، انہوں نے کس طریقے سے اللہ کے دین پر عمل کیا، انہوں نے کس طریقے سے دین کی خدمت کی، یہ ساری چیزوں کو بیان کرنے کے لیے، تاکہ ہمیں احساس ہو کہ یہ اللہ کا دین جو ہم تک پہنچا ہے وہ صرف چند رسومات کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اس میں کسی کا خون جگر ہے، اس میں کسی کی شبانہ روز محنتیں ہیں۔ اسی پنڈوا شریف کی سرزمین کو آپ دیکھ لیں، تقریباً آج سے کم و بیش 7 صدی پہلے ایک مرد قلندر آیا ہوگا، اور آنے کے بعد آج جب اس علاقے کا یہ حال ہے، یہاں کی سنگلاخی کا یہ حال ہے، یہاں کی ان پڑھ اور ناخواندگی کا یہ عالم ہے، تو آج سے 7 صدی پہلے اس علاقے کا حال کیا ہوگا؟ اور اللہ اکبر، ایک اجنبی دیار سے ایک مرد قلندر آتا ہے۔ جب آج یہ جنگل ہے تو اس وقت اس کے جنگل ہونے کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن اللہ والوں نے رات و دن محنت کر کے اپنے علاقے کو چھوڑ کر، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر، اپنے خطے کو چھوڑ کر، اپنے قبیلے کو چھوڑ کر، اپنا سب کچھ چھوڑ کر وہ یہاں آئے اور اللہ کے دین کی آبیاری کی، اور کفرستان میں انہوں نے اسلام کا علم لہرایا۔ ہماری کتنی عظیم ذمہ داری ہے کہ ان اللہ والوں کے نقوش پاک کو اپنے لیے حرز جان بنائے۔ آئیے، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس ضمن میں انسان کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے، اس پر کچھ بات عرض کر کے اپنی بات مکمل کروں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان کل کا پلان بناتا ہے، انسان فیوچر کا پلان بناتا ہے، انسان بھوشیہ کا منصوبہ بناتا ہے، جس کی زندگی میں مفکرین کہتے ہیں کل کا منصوبہ نہ ہو، کل کا پلان نہ ہو، وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک تاجر ہے اچھا تو اس کے پاس کل کا کوئی پلان ہونا چاہیے، ایک طالب علم ہے اچھا اس کے پاس کل کا پلان ہونا چاہیے، ایک مفکر ہے اچھا اس کے پاس کل کا پلان ہونا چاہیے۔ دنیا کی قومیں کئی صدیاں پہلوں کا پلان تیار کر کے
اپنی زندگی کو گزار رہی ہے. صرف قوم مسلم ہے جس کے پاس کل کا کوئی پلان نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں لوگ کل کا پلان تیار کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. آج ایجوکیشن میں میرا یہ حال ہے, آنے والے کل میں کیسا ہونا چاہیے. آج تجارت اور مال میں میرا یہ حال ہے, آنے والے کل میں کیسا ہونا چاہیے. لیکن ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, کل کا پلان تیار کرنے والوں, فیوچر کا پلان تیار کرنے والوں, زندگی میں کل کبھی نہیں آتا. زندگی میں ہمیشہ کل آج بن کر کے آتا ہے. لیکن ایک کل ایسا ہے, ایک کل ایسا ہے جس کا آنا بالکل ضروری ہے, جس کا آنا یقینی ہے. کل کا سورج ہم دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن ایک کل ایسا ہے جس کو سب دیکھیں گے, اس کا کسی کو انکار نہیں ہے. اور اس کل کی ہم نے کیا تیاری کی ہے. ہر کل کی تیاری کرنے والوں, ہم نے اس کل کی کیا تیاری کی ہے جس کل کا حال یہ ہے جس کے اندر ایک ماں اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گی, ایک باپ اپنے بیٹے سے دور بھاگے گا, ایک دوست اپنے دوست کا دشمن بن جائے گا, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. وہ کون سا کل ہے؟ تو قرآن اس کل کے بارے میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کل کے لیے کیا روانہ کر رہے ہو, کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو, اس سلسلے میں غور کرو. اپنی جان کے لیے, اپنے نفس کے لیے کے لیے کیا عمل کیا, کیا روانہ کیا, اس سلسلے میں غور کرو. وہ کون سا کل ہے جس کی تیاری دے رہا ہے, وہ کون سا کل ہے جس کے لیے اپنے نفس کی تیاری کے لیے قرآن ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے. ہاں وہ وہی کل ہے جس کو میدان محشر کہتے ہیں, جس کو یوم حساب کہتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اپنے کمروں کی اے سی میں آخرت کو بھولنے والوں, پر راحتوں کے اندر آخرت کو بھولنے والوں, کھانے پینے میں آخرت کو بھولنے والوں, زندگی کی رنگ ریلیوں میں آخرت کو بھولنے والوں, مجھے بتاؤ اس کل کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے کل کے لیے اپنے نفس کے لیے کیا روانہ کیا. اللہ اکبر. بڑی معذرت کے ساتھ, آج تو بڑے جڑلنے کے ساتھ ہم کہتے ہیں ارے مولانا چھوڑو, قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا, جو ہوگا دیکھا جائے گا. یاد رکھنا مسجدوں کو ویران کر کے یہ کہنے والوں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا, مسجدوں کو ویران کر کے کہنے والوں جو ہوگا دیکھا جائے گا, داڑیاں مڈا کر رسول اللہ کی سنت کو گٹروں میں ڈال کر کے یہ کہنے والوں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا, کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے سننے والوں یہ کہتے ہو جو ہوگا دیکھا جائے گا. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں, شاعری کی دنیا الگ ہے, حقیقتوں کی دنیا الگ ہے. آپ کہتے ہیں دیکھا جائے گا جو ہوگا, کیا دیکھا جائے گا؟ سنو, قرآن کہتا ہے اس دن کا حال یہ ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے کہ وہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جتنے تمہارے دوست ہیں, اور وہ بھی کون سے دوست, دوست نہیں بلکہ پکے دوست. اخلاء قرآن کہتا ہے یہ خلیل کی جمع ہے, اخلاء. جتنے تمہارے پکے دوست ہیں قیامت کے دن وہ سب تمہارے دشمن بن جائیں گے. قیامت کا دن کیسا دن ہوگا؟ قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن جبریل امین اور ان کے پیچھے سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپتے کھڑے ہوں گے, کسی کو کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی. آئیے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اپنے بھائیوں سے اور اپنی بہنوں سے اپنی گزارش کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کر کے گزر جاؤں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, آج حال کیا ہے؟ ہر بندہ کھانے پینے اور سونے اور موج مستیوں میں مست ہے. مرنے کے بعد اٹھنا ہے. اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ لوگ آسانی سے کہہ دیتے ہیں مولانا نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا. میرے عزیز, وہ دن قیامت کا جو دن ہوگا وہاں نمازی کیا, روزے دار کیا, حاجی کیا, غازی کیا. آئیے ایک حدیث مبارکہ سن لیں اور اپنی بات مکمل کروں. ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کعب سے کہتے ہیں, حضرت کعب احبار سے, یہ کعب
साहब अहबार कौन है? ये बड़े जलील कद्र ताबई हैं। फारूक आजम के दौर में इन्होंने इस्लाम कबूल किया है, लेकिन इनकी खुसूसियत ये है, ये तौरेत के भी आलिम थे, इंजील के भी आलिम थे, ज़बूर के भी आलिम थे। अल्लाह अकबर, आसमानी किताबों के ये आलिम थे। हजरत सैयदना फारूक आजम हजरत काब से कहते हैं, ए काब जरा मुझे ऐसी बातें सुनाओ जिसकी वजह से मेरे दिल में अल्लाह का डर मजीद पैदा हो, अल्लाह की खशियत मजीद पैदा हो, अल्लाह का खौफ मजीद पैदा हो। सुन लो, फारूक आजम वो अल्लाह से डरने वाली शख्सियत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की खशियत की वजह से जब वो रोते थे तो उनके चेहरे पर रोने की वजह से आंसुओं के निशान पड़ गए थे। बड़ी माजरत के साथ आज लोगों को इस्तिंजा की सुन्नतें भी नहीं पता है और वो जन्नत के ख्वाब देख रहे हैं। अल्लाह अकबर, लोगों को कलमे का तर्जुमा भी याद नहीं है और वो घमंड करते हैं, मौलाना हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जन्नत में जाएगा? याद रखो, जिनको रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारतें दी है वो कयामत को याद करके कैसे रोते हैं? सैयदना सिद्दीक अकबर, कौन सिद्दीक अकबर जिनके बारे में पूरी उम्मत के जमहूर का ये अकीदा है, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक, जिसको रसूलुल्लाह ने अपनी ज़ाहिरी हयात में अपने मुसल्ले इमामत पर खड़ा किया, वो अबू बकर सिद्दीक जो सहाबा का इमाम है, वो सिद्दीक अकबर कहते हैं, काश मेरी माँ ने मुझे इंसान की शक्ल में पैदा न किया होता, मैं किसी मोमिन के सीने का एक बाल होता ताकि कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हिसाब देने से बच जाता, कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जवाब देने से बच जाता। मुझे बताओ, जो मुस्तफा जान रहमत के साथ है, कहां साथ नहीं? सफर में सिद्दीक साथ है, हदर में सिद्दीक साथ है, जहां कोई साथ न था उस कार में भी सिद्दीक अकबर मुस्तफा जान रहमत के साथ थे और आज भी मजार में मुस्तफा जान रहमत के साथ आराम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अल्लाह अकबर, उसके बावजूद भी सिद्दीक अकबर, उनके कयामत के दिन की कैफियत क्या है? हुजूर मुहद्दिस आज़म के चौशमी रहमतुल्लाह अलैह सिद्दीक अकबर की शान बयान करते हुए कहते हैं, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं, नबुव्वत के सिवा वो सिद्दीक अकबर जो हर फजीलत के जामे हैं। वो कह रहे हैं, कौन कह रहा है, काश मैं किसी मोमिन के सीने का बाल होता ताकि कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हिसाब से बच जाता।